آپ اللہ اور رسول کے احکام کے علاوہ باقی جہاں اس منزل پر اگر باپ اور ماں بھی کوئی غلط حکم دیں جو حکم الہی کے خلاف جا رہا ہو تو وہاں آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ سے بڑی اتھارٹی ہیں۔ جہاں مولا کا جو ولی المومنین ہے، انما ولیکم اللہ، ان کے احکامات آ جائیں جن کا ذکر کر رہا، وہاں پر نہیں، اس کے علاوہ جتنے امور ہیں، غرض کے نماز مستحبی ہو، نفلی نماز ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اتنا بڑا درجہ، اور اس سے روک دے کہ ہم چاہتے ہیں یہ کرو، اگر وہ واجب عمل نہیں ہے تو آپ کو ماں اور باپ کی گفتگو پہلے سننی ہے۔ اور یہ سبق سکھایا ہے، یہ بتایا ہے، قرینہ ہے زندگی کا کہ ان کو، اور وہ چلے بھی جائیں تب بھی ان کو یاد کرو۔ آج بھی مجھے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گیا کہ اپنے والدین کے لیے، آج موسوی صاحب قبلہ ہمارے آج وہ مجلس پڑھنے کے لیے ایڈمنٹن تشریف لے گئے، خدا ان کے بزرگوں کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی طرف سے خاص ریکویسٹ آئی تھی کہ آج کی اس شب کے ذکر میں، چونکہ وہ آج کی مجلس اور اس افطاری کے سپانسر بھی ہیں، اور ہم متواتر جو لوگ سپانسرشپ کرتے ہیں ان کے لیے، اور بھی جو لوگ کسی اور انداز میں اس سپانسرشپ میں موجود ہیں، ان سب کے بزرگوں کو اللہ جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو یقیناً اپنے اپنے بزرگ یاد آتے ہیں، اور یہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھوائیں، خود بھی پڑھیں۔ اور یہ فاتحہ پڑھنا پڑھوانا تو عبادت کا ایک انداز ہے، سب سے عمدہ ترین کنٹریبیوشن اور بہترین خراج عقیدت اور بہترین ٹریبیوٹ جو اپنے پیرنٹس کو اولاد دے سکتی ہے کہ اپنا حسن عمل، کہ جس کے ذریعے سے کائنات کا ہر انسان کہے کہ کیسے اچھے ماں باپ تھے، کہ انہوں نے کیسی اچھی تربیت کی ہے۔ تو اس نے سلوک اللہ ہم سب کو عطا فرماتا رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یحییٰ، حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ماں کا پیار تو مشہور ہے نا، ماں کا پیار مجھے کوئی کہنے میں عار نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور میں اور آپ جو گفتگو یہاں سن رہے ہیں، ہم میں سے کوئی جینڈر کے اعتبار سے ماں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سب کی ماں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو پس پردہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سب کے سب ماں اہل بننے کے اہل ہیں، یا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ماں ہونے کے اس درجے پہ جانے کی۔ وہ درجہ کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس ایک شخص بہت مشکل حالت میں آتا ہے، پراگندہ حال، پریشان، مولا میں چاہتا ہوں کچھ نیکی کروں کہ درجہ پاؤں، کس سے نیکی کروں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ پھر پلٹ کے آتا ہے، اگر ماں سے نیکی کر لوں تو پھر کس سے کروں؟ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ پھر پلٹ کے آتا ہے کہ میں نے بہت ماں کے ساتھ نیکی کروں اور کروں گا اور کرتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی اور بھی ہے جس کے لیے نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کر۔ 3 بار پلٹ کے آیا، 3 بار ہادی برحق نے واپس بھیجا کہ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب آیا، آپ یقین کیجئے گا، جب ہم منزل پہ ہوتے ہیں میاں بیوی والی منزل پہ، یہ ایسی کٹھن منزل ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی حیثیت سے دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے نا۔ ہمیں ماں تو بہت پیاری لگتی ہے، اپنے بچوں کی ماں ہمیں اتنی پیاری نہیں لگتی، کیونکہ اس کا درجہ ہی کچھ نہیں اس کو دکھائی دیتا۔ تو بھائی اگر آپ کو اپنی ماں پیاری ہے اور رسول اللہ کے احکام کا اتنا خیال ہے تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی ماں کا بھی خیال کر لیجئے۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی نسل کو اپنی آغوش میں پال رہی ہے، اسی رتبے کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور جیسے ہی دیکھیں گے پوری سٹوری گھر کی بدل جائے گی، اور جب سٹوری آپ بدلیں گے، پورا سیاق و سباق بدلیں گے تو احترام نئے انداز کا آپ کو مل جائے گا۔ ذرا سا بدل کے دیکھیے، تھوڑا سا، یہی نہ سوچتے تھے کہ یوں آیا تھا کتنے سال پہلے یہ لڑائی ہوئی تھی تو اس نے میکے کی یہ بات تھی تو سسرال کی یہ بات تھی۔ بدل دیجیے اپنی سٹوریز کو، آپ کو اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے، اور وہ ماں کا درجہ ہے۔ پھر فرمایا چوتھی مرتبہ جب پلٹ کے آتا ہے، آقا 3 مرتبہ میں نے ماں کی خدمت کی، آپ نے حکم دیا، اب اس کے بعد کہا اس کے بعد جا اپنے باپ کی فرما برداری کر اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر۔ یہ مقام ماں کا مقام ہے، اور حضرت یحییٰ کا ذکر کر رہا ہوں، چھوٹا سے واقعات، کبھی کبھی یہ واقعات میرے چھوٹے بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ یاد الہی کی منزل پر وہ ذکر سامنے آ رہا ہے کہ حضرت یحییٰ بہت روتے تھے، بہت گریہ کیا کرتے تھے، ان کا گریہ مشہور ہے انبیاء میں، بہت روتے تھے، اور یاد الہی میں اتنا روتے تھے کہ روتے روتے یہاں یہ جو ایریا ہے، بتایا گیا ہے کتب میں، روایات صحیحہ اور مصدقہ میں یہ بات آئی ہے کہ اس جگہ پر گڑھے تو پڑ گئے تھے، ان گڑھوں میں زخم ہو گئے تھے کہ یہ سکن پھٹ گئی تھی، اور یہ سکن پھٹ گئی تھی تو ماں اکیلی بیٹے کے ساتھ ہوتی تھی، جب ذکر کی آواز سنتی تھی تو چونک چونک کے رات کو اٹھ بیٹھتی تھی،
نماز تہجد کے بعد ذکر کر رہے ہیں اللہ کی خشیت سے، پیغمبر ہیں، معصوم پیغمبر، اتنا استغفار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ماں نے کیا کیا تھا کہ وہ جو گڑھے جہاں پیدا ہوئے تھے اور زخم تھے اس پر روئی لگا دی تھی، ان گڑھوں کے اندر روئی رکھ دی تھی. اتنے گڑھے تھے کہ باقاعدہ روئی کا ایک پمبا بنا کے اندر فٹ کر دیا تھا، اور جب روتے روتے وہ روئی ساری بھیگ جاتی تھی تو ماں اٹھ کے آتی تھی مصلی عبادت پر، اپنے بیٹے کو خود رونا شروع کر دیتی تھی. یحییٰ کی والدہ روتے روتے ان پمبوں کو ہٹا کے نئی روئی لگا دیتی تھی. اس وقت کی یہ گفتگو ہے جو کتاب میں آئی ہے اور جو نقل ہوئی ہے کہ یحییٰ کہتے تھے اس وقت، اے اللہ یہ میری ماں ہے اور یہ تیری یاد میں گرے ہوئے میرے آنسو ہیں. اس کے دل پہ نہ جانے کتنی کیسی چھری چل رہی ہے کہ اس کا بیٹا اتنے آنسو بہا رہا ہے، اس لیے کہ تو نے ماں کے دل میں لطف و کرم کو جاگزی کیا ہے میرے لیے. مگر اسی جملے پہ کہتے تھے اور پھر تڑپ کے رونا شروع کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے اے اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے مہربان ہے. تو جب میری ماں ان آنسوؤں کو دیکھ کے اتنا تڑپ جاتی ہے تو پھر تو کس طرح میرے ان آنسوؤں کو برداشت کرتا ہوگا؟ کیسے نہ تجھے رحم آتا ہوگا کہ تو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان اور کریم ہے میرے لیے. اس لیے اس منزل پر، گریے کی خشیت کی اس منزل پر پہنچنے کے لیے آل محمد کا درس، اور آپ سب کے سب بڑی عظمت کے حامل ہیں. ایک ایک امام مصلی عبادت پہ ہیں. جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب مصلی عبادت پہ آتے تھے چہرہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے پورا خون نچوڑ لیا ہے، اور چہرہ بالکل زرد رنگ کا ہو جایا کرتا تھا. امام جناب زین العابدین علیہ السلام تھر تھر کانپتے رہتے تھے. ابھی عبادت کے مصلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وضو کرتے ہوئے اتنا کانپتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کا دریا جاری ہو جاتا تھا. عزیزان گرامی، یہ راتیں بھی اور یہ مقام بھی اور یہ عبادتیں بھی آل محمد سے ہم نے سیکھی ہیں. خداوند عالم وہی کردار، وہی گریہ، وہی زاری، وہ انداز ہمیں عطا کر دے. ہم ان کی منزل پر تو نہیں پہنچ سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کبھی پرسوں کی تقریب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ احد کے بعد جو جملہ کہا تھا اکفر بعد الایمان، تو کسی مومن نے مجھے فوراً آگے پوچھا کہ وہ تو یہ مولا نے کیسے جملہ کہہ دیا؟ یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی گفتگو ہے، اور اللہ بھی اس محبت کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے جو آل محمد کے لیے، اس کے فرشتادہ معصومین اور صادقین کے لیے آپ کے دل میں ہے. لیکن اس کو سمجھتے رہیے، وہ جملہ کسی اور کے لیے، کسی اور کو کچھ بتانے کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ کہا گیا ہے. اور پیغمبر کے سامنے وہ جملہ نہیں کہیں گے تو پھر یہ ہمارا انشراح صدر کیسے ہوگا؟ یہ بات ہم تک ہدایت بن کے کیسے پہنچے گی کہ کون سے لوگ تھے جو ایمان لا کے منکر ہوئے اور کافر ہو گئے؟ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ مولا کے ایمان لانے کا وہ تو ازلی طور پر مومن تھے. میں نے کہا یقیناً تھے، مولا تو ازلی طور پر مومن تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مولا، ہمارے دونوں مولا رسول اللہ بھی اور جناب علی بھی، یہ نور اول ہیں، کائنات میں سب سے پہلے خلق کیے گئے. مگر عالم اسباب میں ایک حضرت عبداللہ اور آمنہ کے بطن سے سامنے آ رہے ہیں، دوسرا جناب ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے سامنے آ رہے ہیں. یہ عالم اسباب کی دنیا ہے. ان چیزوں کو بھی آپ یہ ریڈیکیول نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ آپ کو اس بشری پیکر میں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. تو جو سامنے بات ہو رہی ہے، اسی طرح جہاں جہاں پیغمبر نے، کل میں نے کہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی پوری کی پوری. تنزیل کا ذکر قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تو لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. کل کی بات دہرا رہا ہوں، یہ لیلۃ القدر ہے جس کی وجہ سے رمضان کو اتنی فضیلتیں حاصل ہیں. یہ روزے نہیں ہیں جس کی وجہ سے رمضان اتنا فضیلت یافتہ ہے. روزہ تو ایک ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بنایا. اس فضیلت میں جتنی فضیلت ہے وہ ایک رات کی ہے، جو ایک رات کی فضیلت ہے وہ پورے مہینے کی نہیں ہے. آج اس رات کی پہلی رات ہے. وہ رات ہمارے ائمہ نے، بعض لوگوں نے، بہت مسلمانوں نے جگہ جگہ اس کو نوٹ کیا تو انہوں نے کہا یہ آخری 10 راتوں میں ہے. ہم نے کہا ہاں بالکل ہے. ہم نے اپنے آقا اور مولا سے لے کے پوچھا آخری 10 راتوں کہاں؟ آخری 10 راتوں میں بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ 3 میں سے 2 جو ہیں وہ آخری 10 راتوں میں ہیں. تو آخری 10 راتوں میں اس میں ڈھونڈو تو ضرور ڈھونڈو، اور مسلمان بھی ڈھونڈیں، آپ بھی ڈھونڈیں، اللہ سب کو ہدایت دے. لیکن اصل میں یہ 3 راتوں میں سے ایک ہے. ایک شب ضربت ہے، ایک شب مفارقت ہے، شب رحلت ہے، شب شہادت ہے مولا علی کی. اور ایک اور اس لیے رکھا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ آپ کے
اگر اس اعتبار سے آپ مولا کی مرکزیت کو سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک ضربت ہے، 2 دن بعد رحلت ہے، 2 دن بعد سوئم ہے، تیجا ہے میرے مولا کا، ان تینوں میں سے ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔